پھر میں جی لیکن کبھی آپ نے مجھے اف تک نہیں فرمایا، کبھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اف تک نہیں فرمایا، اور کسی چیز کے بارے میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کیوں کیا۔ اگر میں کوئی چیز اگر کر بھی دیتا اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر وہ چیز مناسب نہیں لگتی تو آقا مجھ کو ڈانٹتے بھی نہیں تھے کہ اے انس تم نے یہ کیوں کیا۔ اور اگر کوئی چیز کرنے کے بارے میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، کوئی چیز کرنے کے بارے میں فرماتے، اور اگر مجھ سے کچھ بچپنے کی وجہ سے اگر بھول چک ہو جاتی تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نہیں فرماتے کہ انس تم نے یہ چیز کیوں نہیں کیا۔ تو اس طریقے سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خود بیان کرتے تھے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اگر کوئی غلط کام بھی کرتے، اگر کوئی ایسا کام کرتے جو مناسب نہ ہو، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ڈانٹتے نہیں تھے، بلکہ نرم انداز سے، میٹھے انداز سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کو سمجھایا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں ایک صاحب آئے، ابھی آرابی تھے، دیہات کے رہنے والے تھے، ان کو پتہ نہیں تھا، مسجد نبوی میں آئے اور ان کو تقاضا ہوا ضرورت کا، تو مسجد کے ایک کونے میں جا کر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ مسجد کے کونے میں جا کر پیشاب کی، صحابہ کرام دیکھ کر پریشان ہونے لگے کہ یہ کر کیا رہے ہیں، اور ان کو روکنے کے لیے صاحب آگے بڑھے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، ایسا مت کرو، حتیٰ کہ جب وہ فارغ ہو گئے اس کے بعد سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام قریب بلائے۔ صحابہ کرام تو غصے کے عالم میں گئے تھے، ان کو روکنے کے لیے، ان کو مارنے کے لیے گئے تھے، لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام روک دیے، فرمانے لگے کہ نہیں ایسا مت کرو۔ پھر سرکار وہ جب فارغ ہو گئے تو سرکار ان کو اپنے قریب بلائے اور فرمایا کہ یہ دیکھو، یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ عبادت کرنے کی جگہ ہوتی ہے، یہاں پر اس طرح کی حرکت نہیں کی جا سکتی، فرمایا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ تو یہ اخلاق عظیمہ تھے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ جی بہت بہت شکریہ سید مصباح الدین نقشبندی صاحب۔